ہمارا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اس اسلامی نقطۂ نظر سے اگر غور کیا جائے بہت ساری برائیاں ہیں، اور ہم نے جس کو سپریٹ سسٹم بنا کے رکھا ہے اس کا مطلب تو یہ کہ صاحب اولاد کو والدین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ جس کی ماں زندہ ہو اور اس کے پاس نہ ہو، جس کا باپ زندہ ہو اور اس کے پاس نہ ہو، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے والدین تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ والدین تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ زندگی کے سفر میں جتنی بھی ترقی کر لو، کامیابی کے جتنے بھی مدارج طے کر لو، والدین تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا اور دونوں کا ذکر بعد میں کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا؟ اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ والدین جب ایک بچے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، تو وہ جو ایک بچتا ہے نا، وہ زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی شکایتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنا پیار جتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو تمہاری توجہ کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا باپ چلا جائے، تو جو بچا ہے اس کا زیادہ خیال رکھو، اس کی پہلے سے زیادہ کیئر کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اچھا، بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ بڑھاپے اور بچپن میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ بچپن میں انسان ضدی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اتحاد ابناء سلفیہ کی طرف سے آج اس مسجد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جس موضوع پر
گفتگو کرنے کا ارادہ ہے میں اس پر آؤں، کیونکہ آج کا یہ پروگرام بھی لائیو ہو رہا ہے اور اب دھیرے دھیرے موبائل اور یوٹیوب وغیرہ پر تقریریں سننے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ اس کا ایک اچھا پہلو ہے کہ لوگ گھر بیٹھے تقریر سن رہے ہیں، علماء سے استفادہ کر رہے ہیں، مگر ایک بہت ہی افسوسناک پہلو بھی ہے۔ اس طریقے کی مجلسوں میں اب عوام کی حاضری دن بدن کم ہو رہی ہے، اور خاص طور سے جو پروگرام لائیو ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، ہم گھر بیٹھے سن لیں گے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے میرے بھائی۔ آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ گھر بیٹھ کر کے لائیو سننے والا یہ نیکی نہیں پا سکتا۔ بھئی کوئی دور رہ رہا ہے، کوئی سننے کا شوق رکھتا ہے، وہ دور ہے، الگ مسئلہ ہے، مگر مقامی لوگ بھی اب پروگراموں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ہو رہا ہے۔ تو میں اس طرف آپ کی توجہ ضرور لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں پروگرام ہے تو آپ شرکت کی کوشش کریں، خواتین کو لے کر کے آئیں، بچوں کو لے کر کے آئیں۔ پہلے ہمارے علماء کے جب بیانات ہوتے تھے آپ حیرت کریں گے۔ ابھی میں مہاراشٹر کے سفر پہ گیا تھا، آکوٹ ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں، اکولا میں آکوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 1962 کا ایک اشتہار میں نے دیکھا، پروگرام کا اشتہار۔ بنارس سے علامہ ابو القاسم صاحب بنارسی کے جو بھائی تھے، مناظر اسلام، کیا نام تھا ان کا، جو وہاں رہتے تھے چندوسی میں جو رہتے تھے، ابو مسعود قمر صاحب، علامہ ابو مسعود قمر بنارسی، وہ بنارس سے جو ہے خطاب کے لیے گئے، اور بھی بہت سارے علماء کا اس اشتہار میں نام تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ دور دراز سے علماء بھی جاتے تھے، عوام بھی سفر کر کے جاتے تھے جب وسائل کم تھے، اور آج حالات یہ ہمارے محلے میں پروگرام ہوتا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں ہوتا ہے، ہم شرکت نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے میرے بھائی، بے توفیقی کی بات ہے۔ اس طریقے کی مجلسوں کے فضائل آپ نے بہت سنے ہوں گے، فرشتے اس طریقے کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، وہ آپ کو موبائل میں نہیں ملے گی۔ انسان موبائل پہ تقریر سن رہا ہے، کوئی ایڈ آ گیا، اب اس کا ذہن ایڈ کی طرف چلا گیا، کوئی میسج آ گیا، اب میسج کھول کے دیکھنے لگا، کوئی دوسری چیز میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ جو کنسنٹریشن ہے، جو توجہ ہے، جو فوکس ہے، اور یہاں مجلس میں حاضری کا جو ثواب ہے، اس سے ہم اور آپ محروم نہ ہو۔ اور ہمارے جو ناظرین لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے قریب میں پروگرام ہو تو آپ ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کو سیکھنے کی اور سننے کی اور حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 23۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک اللہ تعالیٰ نے 17 نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے 17 نصیحتیں کی، اور ان 17 نصیحتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں جو بات کہی ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اے نبی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کو حکمت کی باتیں آپ کے اوپر اتار رہا ہے، یعنی یہ 17 باتیں حکمت کی باتیں۔ اب ظاہر ہے حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید ہو۔ اب اللہ جسے حکمت کہہ رہا ہے، یعنی یہ 17 باتیں ایک طریقے سے دین کا مغز ہیں، دین کا خلاصہ ہیں۔ ان 17 احکام جو آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک جو 17 باتیں اللہ نے بتائی ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہماری دنیا اور آخرت کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم انہی 17 باتوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی وہ باتیں ہمیں بتائی جن کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلا حکم ہے اللہ کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی. توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہ اللہ کا پہلا حکم ہے. توحید کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی، نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں امن ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، وہی لوگ ہیں جن کو امن اور شانتی ملے گی، نجات ملے گی، اور وہی لوگ ہدایت والے، ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کیا ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں بغیر توحید کے؟ شرط ہے اللہ کی پہلی شرط ہے کہ تمہارے اندر توحید ہے کہ نہیں. اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو تو 3 شرطیں ہیں، 3 چیزیں تمہاری نیکی کے اندر ہونی چاہیے. پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، تم آخرت کو بنانے کے مقصد سے وہ نیکی کا کام کرو. وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور عمل کرو، کوشش کرو. اور تیسری چیز وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم ایمان والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ. آخرت کا تمہارا ارادہ ہو اور تم کوشش بھی کرو، صرف ارادے پر نہ چھوڑ دو، اور ایمان والے توحید والے بن جاؤ، تو اللہ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے گی، جن کی نیکی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کی جائے گی. تو یہ پہلا حکم ہے اللہ کا، شرک نہیں ہونا چاہیے. آج کتنے مسلمان ہیں تو شرک کا مطلب نہیں جانتے، توحید کا مطلب نہیں جانتے، شرک ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پہلے جو خدشہ ظاہر کیا تھا، آپ نے اپنی امت کو قبر پرستی کے فتنے سے روکا تھا. آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ تعویذ لٹکانا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ لٹکانا شرک ہے. آج مسلمان تعویذ لٹکا رہا ہے اور علماء تعویذ کا کام کر رہے ہیں. علماء اپنے آپ کو مفتی اور عالم کہنے والے لوگ تعویذ بیچ رہے ہیں اور تعویذ کی تجارت کر رہے ہیں. تو توحید یہ پہلا حکم ہے اللہ کا. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، احسان کرو. بس اتنا کہہ دیتا اللہ کافی تھا. والدین کے ساتھ احسان کرو، اس میں ساری چیزیں آ گئی، زبان سے، عمل سے، مال سے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی کرو. لیکن آگے اللہ نے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا، اس حکم کو تھوڑا سا اور واضح کیا. والدین کو ہمارے احسان کی سب سے زیادہ کب ضرورت ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اس پر بھی غور کیجیے، تمہارے پاس. آج ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم ہے، 2 ٹائپ کے فیملی سسٹم، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک سیپریٹ فیملی سسٹم. مشترکہ خاندانی نظام، علیحدہ خاندانی نظام. مشترکہ کا مطلب ساتھ میں اور علیحدہ کا مطلب بالکل الگ. ہمارا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اس اسلامی نقطۂ نظر سے اگر غور کیا جائے بہت ساری برائیاں ہیں، اور ہم نے جس کو سیپریٹ سسٹم بنا کے رکھا ہے اس کا مطلب تو یہ کہ صاحب اولاد کو والدین سے کوئی مطلب ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. جس کی ماں زندہ ہو اور اس کے پاس نہ ہو، جس کا باپ زندہ ہو اور اس کے پاس نہ ہو، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے سے قاصر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے والدین تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں. والدین تمہارے پاس ہونے چاہیے.
زندگی کے سفر میں جتنی بھی ترقی کر لو، کامیابی کے جتنے بھی مدارج طے کر لو، والدین تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا اور دونوں کا ذکر بعد میں کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا؟ اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ والدین جب ایک بچے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، تو وہ جو ایک بچتا ہے نا، وہ زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی شکایتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنا پیار جتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو تمہاری توجہ کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا باپ چلا جائے، تو جو بچا ہے اس کا زیادہ خیال رکھو، اس کی پہلے سے زیادہ کیئر کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اچھا، بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ بڑھاپے اور بچپن میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ بچپن میں انسان ضدی ہوتا ہے، بچہ ضدی ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو بار بار مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، ایک ہی چیز کو بار بار سوال کرتا ہے، مگر والدین بچوں کی ضد پوری کرتے ہیں۔ والدین یہ سوچ کر کے بچے کی ضد پوری کرتے ہیں یہ بچہ ہے، بچے کی 100 شرارتیں والدین معاف کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ بچہ ہے۔ اب جب وہی انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو وہ ذہنی اعتبار سے بچہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو کوئی کمزور نہ کہے، اس کے دماغ کی، اس کی ذہانت کی تعریف کی جائے۔ آپ کا بوڑھا باپ بھی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بڑھاپے کا مذاق نہ اڑائیں، بار بار اسے یہ نہ جتائیں کہ اب آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کا کیا کام ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ کو یہ احساس مت دلاؤ کہ وہ کمزور ہو گئے، یہ احساس بڑا تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ بڑھاپے کو جب وہ پہنچ جائیں تو ایک فرق آ جاتا ہے، تمہاری سوچ میں، تمہارے بوڑھے ماں باپ کی سوچ میں فرق آئے گا، وہ ضد کریں گے، بہت ساری غلط باتیں کہیں گے۔ اب تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اب یہاں پر تمہیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ نے کہا کہ تم انہیں اف نہ کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اقل کلمۃ مکروہۃ تصدر من الانسان، انسان کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے عربی زبان میں تو وہ اف ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنے عمل سے تو چھوڑ دو، اپنی حرکتوں سے تو چھوڑ دو، تمہاری زبان سے ہاں یہ ہو سکتا ہے دل میں آپ کے ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، ماں اور باپ کی کوئی غلط چیز دیکھ کر، کوئی ضد دیکھ کر آپ کے دل اور دماغ میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، مگر اس کا اظہار آپ کو زبان سے نہیں کرنا ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ اور آگے کا ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرو، چلا کے بات نہ کرو، چیخ کے بات نہ کرو۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ والدین جو تمہارا سارا حق ادا کریں، تمہاری تربیت کے سارے حقوق ادا کریں، تمہارا پورا خیال رکھیں، انہی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے مطلق کہا، نارمل کہا، تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہیں ایسا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، آپ کے حقوق میں کچھ حق تلفی کی، وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ آپ اپنا حق ادا کیجیے، آپ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان سے ہم نے بد دعائیں سنی اپنے باپ کے لیے۔ میں کہتا ہوں وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم کے باوجود انسان اپنے باپ کو گالیاں دے، وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم کے باوجود انسان اپنی ماں کی بد دعائیں سنتا ہو۔ آپ کی ماں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، آپ کو اس بات کا کوئی رائٹ نہیں، کوئی حق نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، انہیں اف نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹ کر کے بات نہ کرو۔ اگر ایک کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی تو دوسرے کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ تو ماں باپ کو رلا کر کے کون سی جنت پہ جانا چاہتے ہو؟ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لا کر کون سی جنت پہ جانا چاہتے ہو؟ تمہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اگر تم نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. ایک ظلم ہے اور دوسرے والدین کو تکلیف پہنچانا ہے، والدین سے رشتہ کاٹنا. آج کتنی اولاد ہیں زندگی بھر ماں باپ سے بات نہیں کرتے. کتنے گھروں کی کہانی ہے کہ باپ بستر پہ کھانس رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی حال چال نہیں پوچھتا ہے. اب بڑے پکے ماشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ رب کا قرآن ہے. قرآن کا 15واں پارہ ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو. عام لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. مگر جب ماں باپ سے بات کرو تو اللہ نے یہ نہیں کہا اچھی بات کرو، اللہ نے کہا وقل لهما قولا کریما. یہ اچھی سے بھی ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کریم، کریم کا مطلب، کریم کے لفظ میں بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ کی گفتگو میں شرافت ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، نرمی ہو، ملائمت ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بات صحیح ہوتی ہے، لہجہ خراب ہوتا ہے، بدتمیزی بھرے لہجے میں انسان بات کرتا ہے. ماں باپ سے جب بات کرو تو آپ کی بات بڑی اعلیٰ کوالٹی کی. وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھا دو. آپ جتنے بھی بلند ہیں، آپ کی ماں کے قدموں کے پاس جب آپ آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں مجھے ذلیل ہو کر کے یہاں رہنے میں میری عافیت ہے. اپنے ماں باپ کے پاس جب آپ آئیں تو ذلت اور عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، انکساری کے ساتھ. وہاں تکبر نہیں چلنا چاہیے. اپنے باپ کے سامنے پالتی مار کے اور پیر پھیلا کے متکبرین کی طرح اور گھمنڈیوں کی طرح نہ بیٹھو. اللہ نے اپنے والدین کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا. یہاں تو ماں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھ کر کے موبائل پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. ماں سے بات ہو رہی، توجہ موبائل پر ہے. اللہ کے بندے، اپنے ماں باپ کے پاس اگر آپ جا کر کے بیٹھتے ہیں نا تو 2-4 منٹ کے لیے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دو. وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے، بڑھاپے کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ میری بے مطلب باتوں کو میرا بیٹا بیٹھ کے سنے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا ماں کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے، ماں کی دوا لا رہا ہے، ماں کو کھانا لا کے دے رہا ہے. چھوٹا بیٹا یہ سب تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیلی آدھا گھنٹہ ماں کے پاس آگے بیٹھتا ہے. اور بوڑھی ماں جو ہے وہ اس کے سامنے فضول کی باتیں، دماغ برابر کام نہیں کر رہا ہے. وہ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں نا، سٹھیا جانا. حقیقت میں 60 کے پار بڑھاپے کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو بہت ساری باتیں ایسی کہنے لگتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو وہ چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بوڑھی ماں کی ان بے مطلب باتوں کو اتنے غور سے سنتا ہے جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے کام کی بات وہی بتا رہی ہے. تو ماں اس بڑے بیٹے کے مقابلے میں اس چھوٹے بیٹے کو زیادہ توجہ دیتی ہے. کیوں؟ ماں آپ کی دوائیں اور آپ کے پیسے اور آپ کے مال سے زیادہ آپ کی توجہ چاہتی ہے. میرے بھائی، آپ کا باپ آپ کی توجہ چاہتا ہے. اللہ نے یہاں وہ نقطہ بھی ہمیں دیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے عاجزی اور رحمت کے بازو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، میری تربیت کا حق ادا کیا ہے. اللہ میں ان کا مقابلہ، میں ان کے حق کو ادا تو نہیں کر سکتا. اے اللہ میں تجھے سونپ دیتا ہوں کہ تو رحم فرما، میں تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں. میں اپنے والدین کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ استاذ کو معلم کو جو ہے اس کو بھی باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ استاذ کو بھی عربی میں باپ کہا جاتا ہے احترام. کیوں؟ کیونکہ استاذ بھی آپ کی تربیت کرتا ہے. والدین کا سب سے بڑا احسان، انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش میں، آپ کو سمجھدار بنانے میں، آپ کے شعور کو، آپ کی عقل کو پختہ بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہاں اللہ نے جو دعا سکھائی، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. اچھا، اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے ماں باپ کی قدر تو معلوم ہوئی، ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن ماں باپ زندہ تھے تو ان کی کچھ خاص خدمت نہیں کر سکا، اسے احساس ہے. اب آگے اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا. ان تکونوا صالحین،
ربکم اعلم بما فی انفسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ نے کہا تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے. لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں, تم حقیقت میں کیا ہو تمہارے دل میں کیا اللہ کو پتا ہے. لوگ تمہارے بارے میں بدگمان ہیں تب بھی تم مت گھبراؤ. ربکم اعلم بما فی انفسکم, تمہارے دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے. ان تکونوا صالحین, اگر حقیقت میں تم نیک ہو, فإنہ کان للأوابین غفورا, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے جو اوابین ہیں. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اوابین کس کو کہا جاتا ہے, اواب کس کو کہا جاتا ہے. اواب کا مطلب بار بار پلٹنے والا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اواب اس کو کہا جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے پھر بار بار توبہ کرتا ہے. گناہ کا بار بار ہو جانا یہ انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے, لیکن اگر آپ کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر, اور آپ اوابین میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نیک ہیں فإنہ کان للأوابین غفورا, اللہ تعالیٰ اوابین کو, رجوع کرنے والوں کو, پلٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. اب والدین کا ذکر کر دیا, اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل, رشتہ دار کو تم اس کا حق دو اور اسی طریقے سے مسکین کو تم اس کا حق دو اور پردیسی کو اس کا حق دو. ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, غریب ہے, ضرورت مند ہے, اگر اسے ضرورت ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, بھائی ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, اس کا حق تھا ہمارے مال میں. قرابت خود اپنے آپ میں ایک حق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر پہلے صدقہ کرو. الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان, رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں, اسلام جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے, صلہ رحمی بھی ہے. آپ سارے خاندان سے کٹ جائیں, آپ کے گھر میں کروڑوں کی دولت ہے اور آپ کے خاندان کے لوگ, آپ کے گھر کے لوگ بھوکے مرے, ان کے گھر میں فاقہ کشی ہو, ان کے گھر میں چولہا نہ جلے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. خون کا حق ہے, قرابت کا حق ہے, رشتہ داری کا حق ہے. وآت ذی القربى حقہ, رشتہ دار کو اس کا حق. والمسکین, اور غریب, فقیر, محتاج, ضرورت مند. ایک وہ ضرورت مند ہوتا ہے جو مانگتا ہے, اور ایک وہ ضرورت مند ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے. اس کے حالات کا پتہ کرو. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سفید پوش محتاج ہوتے ہیں. سفید سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ خودداری پہ مرتا ہے, غیرت پہ مرتا ہے. اس کے 2 دن کا بھوکا ہو تبھی وہ چہرے سے آپ کو احساس نہیں ہونے دے گا. ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرو اور جتا کے نہ کرو, ایسے طریقے سے کرو جیسے اللہ کے پیارے نبی مدد کیا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باپ کا انتقال ہو گیا, 9 بہنیں باپ چھوڑ کے گئے ہیں, غربت ہے, پریشانی ہے. اللہ کے پیارے نبی مدد کرنا چاہتے ہیں. کیسے مدد کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ سفر سے, غزوے سے لوٹ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت جابر کا اونٹ بڑا آہستہ چل رہا ہے, دھیرے دھیرے چل رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی لکڑی سے ٹھوکا اور حضرت جابر کا اونٹ ہوا سے بات کرنے لگا. اللہ کے پیارے نبی نے کہا جابر اپنا اونٹ بیچو گے مجھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ایسے ہی لینے کا. نہیں, میں خریدوں گا, میں تمہارے اونٹ کو خریدوں گا. اونٹ کی قیمت طے ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ باندھ دیا. نماز, سفر سے آتے تھے صحابہ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتے تھے. نماز پڑھ کے نکلے, اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال, ان کا اونٹ لینے کی بات طے ہوئی ہے, ان کو تول کر کے چاندی دے دو. چاندی کی قیمت طے ہوئی تھی, کہا تول کر کے دے دو, اور جب تولنے لگنا تو بڑھا کے دینا. یہ اللہ کے نبی کا ایک انداز تھا. جب کسی کو سامان دیتے تھے اللہ کے پیارے نبی تو بڑھا کر کے دیتے تھے. ہمارے ہاں تو ڈنڈی مارنے کا رواج ہے, ہم کیسے کسی کا حق مار لیں, لیکن اللہ کے پیارے نبی حسن ادا کے قائل تھے. کسی سے قرض لیا تو جب دینے کی بات آئی تو خود سے اپنی طرف سے بڑھا کے دیا. اگر خود سے بغیر طے کی اگر اپنی طرف سے بڑھا کے کسی کو قرض لوٹایا جائے تو یہ اسلام میں اچھی چیز ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ بیاج نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ ان کا وزن کرو اور بڑھا کر کے دو. جب حضرت بلال نے ان کو چاندی دے دی اور حضرت جابر لوٹنے لگے, واپس جانے لگے, اللہ کے نبی نے کہا جابر ادھر آؤ.
حضرت جابر کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کے نبی میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر اپنا اونٹ بھی لیتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اونٹ کا سودا کیا، اونٹ کی قیمت دے دی، اونٹ بھی واپس کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جابر کو مدد کی ضرورت تھی۔ اور حضرت جابر کا کردار ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت جابر نے شادی کی تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر شادی کر لی؟ کہا کر لیا۔ کہا کنواری سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ کہا اللہ کے نبی میری 9 بہنیں ہیں، میں کنواری سے کرتا تو وہ آ کر کے میری بہنوں کے ساتھ کھیلنے لگتی، ان کی سہیلی بن جاتی، مجھے ایسی عورت کی ضرورت تھی التی تقوم بشانہن، جو میری بہنوں کا خیال رکھے، ان کے بالوں میں کنگھی کرے، ان کے سر پہ تیل لگائے، اس لیے میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی۔ بھئی ہر کنوارے کی خواہش ہوتی ہے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرے، مگر بہنوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اور بہنوں کے حق کی وجہ سے حضرت جابر نے اپنے شوق کو قربان کر دیا اور ایسی عورت سے شادی کی جو سیبہ تھی، یعنی یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مدد کرنے کا بھی جو رواج ہے نا، ہمارے یہاں بڑا افسوس ہوتا ہے، بیمار لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے لوگ اپیل کرتے ہیں۔ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے میرے بھائی، کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اندرون کھانا، اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں کوئی ایسا بیمار ہے، آج کل بیماریوں کا علاج کتنا مہنگا ہے، اگر وہ اس کا متحمل نہیں ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اس کی مدد کا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ سماج میں پوسٹر نہ لگے، مسجدوں میں اشتہار نہ لگے، اعلان نہ ہو کہ ہاں اس کی مدد کی جا رہی ہے، اس کی مدد ہو جائے، اللہ کو پتہ ہو اور اس کو پتہ ہو بس۔ تو وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، وَابْنَ السَّبِیلِ، اور پردیسی کو اس کا حق دو۔ کوئی پردیسی ہے، پردیس میں انسان کبھی کبھی لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی پردیسی کو دیکھو تو قرآن کی آیت کو یاد کرو۔ اللہ کی وصیت ہے پردیسی کے بارے میں، اللہ نے قرآن میں 8 مقامات پر ابن السبیل کا ذکر کیا ہے۔ پردیسی کا اپنا ایک حق ہے، اگر کوئی پردیس میں ہے اور ضرورت مند ہے، وہ بھی تمہاری زکوٰۃ کا حقدار ہے، تمہارے صدقات و خیرات کا حقدار ہے۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، پردیسی کو اس کا حق دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کرو۔ جب دینے کا حکم دیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، تو اب خرچ کرنے کا ادب بتایا، خرچ کرنے کا طریقہ بتایا۔ ولا تبذر تبذیرا، تم فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ بھئی شیطان کا کیا تعلق ہے فضول خرچی کرنے سے؟ بہت بڑا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے مال اللہ کہا، اللہ کا مال ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ مال اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں خرچ کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے۔ اب ہم خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے اڑا دیں۔ تبذیر کا جو لفظ ہے یہ بذر سے بنا ہے، بذر کے معنی بیج۔ جیسے کسان جب بیج زمین میں ڈالتا ہے تو وہیں ڈالتا ہے جہاں پر اس کو پیداوار کرنی ہے، یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے وہاں پہ بیج اپنا پھیلانے لگتا ہے۔ تو مال بھی خرچ کرو تو بیج کی طرح خرچ کرو، صحیح جگہوں پر خرچ کرو، تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کا نظام دیکھ لیجیے آپ، شادی بیاہ میں جو چیزیں آج دھیرے دھیرے آئے دن ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کا نقصان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دھیرے دھیرے اب ہر چیز اسٹیٹس سمبل بن رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، شادیاں بڑی سادگی سے ہوتی تھی، امیر کے یہاں بھی وہی نان گوشت زردہ، غریب کے یہاں بھی، متوسط طبقے کے یہاں بھی وہی نان گوشت زردہ۔ بھائی کوئی غریب ہے اس کے یہاں زردہ نہیں ہے، لیکن نان گوشت زردہ ایک نارمل کھانا تھا بنارس کا۔ اب صاحب کھانے میں اتنی ویرائٹی ہے، ڈیکوریشن میں اتنی ویرائٹی ہے، اب گھروں میں اتنی کشادگی نہیں۔ اب ظاہر ہے شادیاں لان سے ہو رہی ہیں، اب جب لان سے ہو رہی ہیں تو لان کے تکلفات بھی ہو رہے ہیں، نئے نئے طریقے فضول خرچی کرنے کے ہمارے یہاں رائج ہو رہے ہیں۔ آج امت کی کتنی بیٹیاں ہیں جن کی عمر نکل رہی ہے، ان کے باپ مجبور ہیں ان کی شادی کرنے کے لیے، اور ہم کروڑوں اٹھا رہے اپنی بیٹیوں کے زیورات پر۔
صرف اس لیے کہ ہمارا نام ہو کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے کروڑ کے زیورات دیے. دولت خرچ کرنے کے میرے بھائیوں بہت مصارف ہیں. کتنے غریب بچے ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے. کوئی بیکنگ کرنے والا مل جائے تو ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ کو کوئی سہارا مل جائے, کوئی سپورٹ مل جائے, اور امت کو کوئی بڑا دائی, کوئی عالم مل جائے. کتنی صلاحیتیں پنپنے کے پہلے مر جاتی ہیں, مگر آج امت کا خوشحال طبقہ اور امت کا امیر طبقہ اپنی فضول خرچیوں میں, اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے. میرے بھائیوں, اپنے کھانے پینے میں, اپنے اوڑھنے پہننے میں ٹھیک ہے, اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے, اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو نعمت ظاہر ہونی چاہیے. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, مگر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فضول خرچی کیا ہے اور اعتدال کیا ہے. ہر انسان اپنی چادر کے حساب سے اپنا پیر پھیلائے. ہر انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے, اور قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے, اور اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے جن کا جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا, وَعَنْ مَالِهِ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. میرے بندے, ہم نے تجھ کو جو مال دیا تھا تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں سے تو نے خرچ کیا. تیری انکم کیا تھی اور تیرے خرچ کیا تھے. اپنی کمائی کا بھی حساب دینا ہے, اپنے خرچ کا بھی حساب دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ شیطان کو سپورٹ کر رہے ہیں, شیطان کو مضبوط کر رہے ہیں فضول خرچی کر کے. اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں, لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا اور آپ کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. اب آپ کو انکار کرنا ہے, معذرت کرنی ہے, ٹالنا ہے. تو ٹالنے کا بھی ادب ہوتا ہے. اللہ نے ٹالنے کا طریقہ بھی بتایا. اگر آپ کے پاس مدد کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو جھڑک کر کے, ڈانٹ کر کے سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کر کے نہ بھگاؤ. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تمہارے پاس سامنے والے کو دینے کی طاقت نہیں ہے اور تمہیں یہ امید ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا تو تم مدد کرو گے, فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. تو نرمی سے بات کر کے ٹال دو, نرمی سے بات کر کے انکار دو, ڈانٹ کر کے, جھڑک کر کے, ذلیل کر کے انہیں نہ بھگاؤ. انکار کا ادب بتایا. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ ایک آیت پوری اکانومی کا اصول بیان کر دیا گیا. اس ایک آیت معیشت کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے, معیشت کو کیسے صحیح طریقے سے چلایا جا سکتا ہے, چاہے وہ گھر کی معیشت ہو چاہے کسی ملک کی معیشت ہو. اللہ نے ایک آیت میں معیشت کا بہت بڑا اصول بتا دیا. اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ کے نہ رکھو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ کر کے نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت. یعنی اتنے کنجوس بھی مت بنو کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر بھی تم خرچ نہیں کر رہے ہو, اور اتنے سخی بھی مت بنو کہ بال بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تم سخاوت حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہو. ایسا بھی مت کرو بھائی. مولانا الطاف حسین حالی نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت, سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت. کفایت کی جگہ کفایت کیجیے, سخاوت کی جگہ سخاوت کیجیے. اتنے بخیل بھی نہ بنو کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں بالکل باندھ دو, اور اتنا پھیلا بھی نہ دو کہ فتقعد ملوما محسورا. تمہیں اس حال میں بیٹھنا پڑے کہ تم ملامت زدہ اور تھکے ہارے, یعنی سب دے دیا, اب بچے بھوکے ہیں اور بیوی بیچاری جو ہے وہ شکوا کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خرچ کریں, نیکی کے راستے میں بھی خرچ کریں, تو آپ پہلے بال بچوں کی اور اپنی جو ضروریات ہے ان کا خیال کریں. ان کا بھی حق ہے آپ کے اوپر. اپنے بال بچوں کے اوپر حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی یہ نیکی ہے, اس پر بھی ثواب ملے گا. تو سخاوت کی صحیح تعریف یہی ہے کہ آپ اسراف اور بخیلی کے درمیان کا راستہ اپنائیں, اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں دی ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, درمیان کا راستہ اپناتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا. بہت سارے لوگ گنہگار ہیں,
لیکن بڑے دولت والے ہیں، اور بہت سارے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ بندوں کی نیکی اور ان کے گناہ کی حساب سے نہیں ہوتی۔ بندوں کی جو دولت کی تقسیم اللہ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے حساب سے کرتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم نے روزی زیادہ دے دی ہم اس سے راضی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے روزی تنگ ہو گئی ہم اس سے ناراض ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے بھی دولت نہیں دیتا کہ زیادہ دولت ملنے پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے دین کو برباد کر ڈالے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی دولت مند کی دولت کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس کی دولت سے وہ محروم ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، تو اپنے دین کو برباد کر ڈالے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود دولت پر دولت دیتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو ان قیدی متین، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ فیملی پلاننگ کے نام پر آج جو ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارے بچے کھائیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا تمہارے بچے اپنا مقدر لے کے آتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر تم اپنی آنے والی اولاد کو دنیا میں نہ آنے دو، اور اس بنیاد پر تم اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ ماں کے پیٹ میں آج اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو قتل اولاد، صدیاں گزر گئیں، انسان ترقی کر گیا، مگر آج بھی اولاد کا قتل ہو رہا ہے۔ کتنے گھرانے ہیں جہاں 3 بیٹیاں ہوئیں، چوتھی بیٹی آئی تو کوئی خوش نہیں ہے، کسی کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ ساس کا چہرہ اترا ہوا ہے، شوہر کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ نہیں، اس بچی کا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا۔ کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، باج ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اولاد کا قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجیے، اولاد کا قتل صرف یہی نہیں ہے کہ ان کا مرڈر کر دیا جائے، اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ ان کو تعلیم نہ دی جائے، ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، ان کو ان کے رب کے بارے میں نہ بتایا جائے، ان کو دین کے شعور سے ان کو آگاہ نہ کیا جائے۔ ابھی ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایک خبر آئی، ایک ہمارے ہی ماحول اور معاشرے کے مسلمان گھر کی لڑکی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لی اور مرتد ہو گئی۔ ابھی تک تو ہم سنتے تھے ادھر ادھر ہو رہا ہے، اب ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں تک یہ آگ آ چکی ہے میرے بھائی۔ اب ہم اس کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں بتائیے؟ یعنی ہم اپنی بچیوں کو اس لائق نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کو اس لائق نہیں بنا سکے کہ انہیں یہ پتا ہو کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، جس ایمان کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئی، بلال تپتی ریت پر لیٹ گئے، عمار نے تکلیفیں سہی، خباب قتل ہوئے، خبیب شہید ہوئے، اور صحابہ کرام نے گھر بار اور وطن چھوڑا۔ آج عشق اور محبت کے جھوٹے جھانسے میں آ کر ایک مسلمان گھر کی لڑکی اگر مرتد ہو رہی ہے تو پوری قوم کے چہرے پر میرے بھائیوں تماچا ہے، اور اس لڑکی کے گارجین اور اس کے والدین کے چہرے پر بھی بہت بڑا تماچا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے بھائی، زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، دور فتنوں کا دور ہے۔ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہماری مسلمان بہنوں کو مرتد کرنے کے باقاعدہ خاکے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اور آپ کو اس طوفان کے مقابلے میں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور بڑا سمپل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی سیسا پلائی ہوئی دیوار میں ان کو اتنا مضبوط کر دو کہ ارتداد کا فتنہ ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، دین کے اندر شک کا فتنہ ہو، الحاد کا فتنہ ہو، ہمارے بچے ان سارے فتنوں کے آگے بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کریں۔ تو بچوں کو دین کے، آپ نے کانوینٹ میں پڑھایا، آپ کی بچیاں سمبین میں پڑھتی ہیں، سینٹ جانس میں پڑھتی ہیں، آپ اسی پر خوش ہیں۔ بہت کیا آپ نے، قرآن پڑھا دیا کسی مولانا کسی حافظ کو لگا کر، نہیں،
یہ ناکافی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی جوان بچی نے صرف قرآن پڑھا ہے۔ اپنی جوان بچیوں اور اپنے جوان بیٹوں کو دین کے نام پر آپ نے کیا سنایا؟ تقریریں نہیں سنتے آج کے نوجوان لڑکے، تقریریں نہیں سنتی آج کی نوجوان لڑکیاں، مطالعہ کرنے کا ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ شعور ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک انہیں دین کی تعلیم پہنچانے کا کیا بندوبست کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اولاد کو تعلیم و تربیت سے محروم کرنا یہ بھی قتل میں شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا وہ خطرناک راستہ ہے کہ اس کی بارڈر کے آس پاس بھی تمہیں نہیں جانا ہے۔ بے پردگی زنا تک لے کے جانے والی ہے، غیر محرم مرد و عورت کا ملنا جلنا زنا تک لے کے جانے والا ہے، گھر میں غیر محرموں کا جوان لڑکیوں کے سامنے آ کر کے ملنا جلنا باتیں کرنا یہ زنا تک لے کے جانے والا راستہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور کبھی آپ غور کیجئے گا نا، عورتوں کے تعلق سے اسلام کی جتنے ڈائریکشنز ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، وہ سب اسی لیے ہیں۔ اسلام کی نظر میں سب سے پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہے۔ یہ پردہ، یہ محرم غیر محرم کا فرق، چاہے مرد 80 سال کا بوڑھا بھی ہے لیکن اگر غیر محرم ہے تو ایک لمٹ بتائی گئی، بھابھی اور دیور کے بیچ میں ایک لمٹ بتائی گئی، جیجا اور سالی کے بیچ میں ایک لمٹ بتائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب ایک مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا ولی ہو اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی ولیہ ہو، سب سے بڑی متقی عورت ہو، اگر ایک مرد اور عورت اکیلے میں مل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تیسرا شیطان ہے، ڈیفینیٹلی وہاں پہ تیسرا شیطان ہے۔ تو اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا یہ بڑا فحش کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے انسان کو تم قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی جان لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم ایسے انسان کو قتل نہ کرو الا بالحق، مگر جہاں شریعت کا حکم ہے، جیسے قصاص کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل ہے اسلام میں، جیسے شادی شدہ زانی کی سزا ہے، سزائے موت ہے اسلامی حکومت کے اندر، جیسے مرتد کی سزا سزائے موت ہے، تو وہاں حق ہے۔ باقی کسی نردوش کی، کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ اس کے بعد فرمایا کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اور جو قتل ہو گیا ہے اس کو ظالمانہ طریقے سے ظلم کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے۔ مان لیجئے کسی کا قتل ہو گیا، اب اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثین کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو قصاص لے لے اور چاہے تو معاف کر دے، دیت لے لے، یہ اختیار دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے کہا یہ اختیار تمہیں ملا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے گھر والے کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن ہاں تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی اپنا قتل ہوا ہے، تمہارے جذبات میں گرمی ہے، تمہارے اندر غصہ ہے، جنون ہے، مگر غصے اور جنون کی حالت میں بھی شریعت تمہیں اپنی لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ فلا یسرف فی القتل، اپنے باپ کے قاتل کو بھی آپ اسلامی طریقے سے قصاص ہوگا، آپ اپنے منمانے طریقے سے اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ کے قتل نہیں کر سکتے نا، اسلام میں اجازت نہیں۔ فلا یسرف فی القتل، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے میرے بھائی، ایموشنز اور جذبات کو کنٹرول کیسے رکھا جائے یہ اسلام بتاتا ہے۔ بھائی کسی کا باپ قتل ہو گیا تو بیٹا تو غصے میں بھرا ہے نا، اس کا تو جی چاہتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل آئے اور میں گولی چلا کے مار دوں اس کو، قتل کر دوں اس کو، مگر اسلام نے کہا نہیں، فلا یسرف فی القتل، اس کا پورا ایک پروسیس ہے۔ اسلامی عدالت میں وہ معاملہ آئے گا اور اسلامی عدالت فیصلہ سنائے گی اور عدالت اس کے سے قصاص لے گی۔ انڈیویژول ہر انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے قصاص لے، نہیں، عدالت، اسلامی حکومت اور اسلامی عدالت وہ کام کرے گی۔ فلا یسرف فی القتل، تو قتل میں حد سے تجاوز مت کرو، انہ کان منصورا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارا اگر کوئی اپنا قتل ہوا ہے تمہیں قصاص کا اور دیت کا اختیار دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن،
کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو صحیح طریقہ ہو. کوئی یتیم ہے, اس کے مال کی ذمہ داری آپ کو ملی ہے, تو یتیم کا مال, یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ بھی نابالغ ہے. جب تک نابالغ ہے تبھی تک یتیم ہے, بڑا ہو جائے تو پھر یتیم نہیں ہے. وہ اصطلاح میں آپ بولتے ہیں اس کو یتیم کہ باپ نہیں ہے, لیکن شریعت کی ٹرم میں وہ یتیم نہیں ہے. یتیم تبھی تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے. تو اللہ نے کہا اگر یتیم کا مال تمہیں سونپا گیا ہے تو اس یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ, کیونکہ اس یتیم کی امانت ہے, اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہے. اس کو کسی ایسی جگہ استعمال مت کرو کہ اس یتیم کو نقصان پہنچے. یہاں تک کہ وہ یتیم جب جوان ہو جائے تب تم اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, ہاں جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور اے میرے بندو تم وعدے کو پورا کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال ہوگا, عہد و پیمان کا سوال ہوگا. زبان کے پکے بنو, تمہاری زبان اور تمہارا ایگریمنٹ اور تمہارے وعدے کا سوال ہوگا تم سے. اللہ کے پیارے نبی نبوت کے پہلے بھی مکے میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. صحابہ کرام اپنی زبان اور اپنے وعدے کے سے جانے جاتے تھے. کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ کافروں سے کہیں مٹ بھیڑ ہوئی, کافروں نے گرفتار کر لیا اور کافروں نے اس شرط پر چھوڑا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوگے, اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی, مگر اللہ کے پیارے نبی نے اس صحابی کو لشکر میں شامل نہیں کیا کیونکہ وہ کافروں سے یہ ایگریمنٹ کر کے آیا ہے کہ میں لڑائی میں شامل نہیں ہوں گا. بھئی دنیا تو یہی کہتی ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام اس اصول کو قطعاً گوارا نہیں کرتا ہے. جنگ کے میدان میں بھی سب جائز ہے, وعدہ خلافی نہیں کر سکتے آپ. حضرت امیر معاویہ کے دور میں رومی حکومت سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ رومی حکومت سے اتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی, جنگ بند رہے گی. جب وہ ایگریمنٹ ختم ہونے کا ٹائم آیا, ابھی ایگریمنٹ ختم نہیں ہوا ہے, ٹائم آیا ہے, قریب آیا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو بارڈر کے قریب بھیج دیا, رومن بارڈر کے اندر بھیج دیا, ان کی حکومت کے اندر بھیج دیا. ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے, اور جب یہ منظر دیکھا صحابی نے کہا وفاء اللہ غدرا, وفاء اللہ غدرا. اسلام میں وعدے کو پورا کرنا, اسلام میں غداری نہیں ہے. اگر کسی قوم سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے تو اس ایگریمنٹ کے اندر آپ اس حکومت اور اس قوم کی بارڈر کے اندر اپنی فوج کی انٹری نہیں کر سکتے. یہ بھی اس وعدے کی خلاف ورزی ہے, اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کو واپس بلایا. تو ہم کبھی زمانے میں جانے جاتے تھے اپنے وعدے سے, اپنی زبان سے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ کاروبار کے میدان میں کتنے مسلمان ہیں جو خود کہتے ہیں کہ صاحب ہم غیر مسلموں سے کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں, مسلمانوں سے نہیں کرتے. اور بعض اوقات سن کر کے تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی داڑیاں اور ماتھے پر سجدے کے نشان دیکھ کر کے ہم دھوکہ کھا گئے, ہم ان کی باتوں میں آ گئے اور بعد میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. نہیں میرے بھائی, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زبان کی ایک ویلیو ہونی چاہیے. ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے وعدے کی پکڑ ہوگی, آپ کے وعدے, آپ کے ایگریمنٹ, آپ کی زبان کا سوال ہوگا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور اے میرے بندو جب تم ناپ کر کوئی سامان دو تو پورا پورا دو, اور جب ترازو پر تم تول کر کے کوئی سامان دو تو ترازو صحیح رکھو, یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے. بے ایمانی کر کے کوئی ترقی کر لے ٹھیک ہے, کسی کا حق مار کے کوئی پراپرٹی بنا لے, مگر کتنی بنائے گا. من اقتطع شبرا من الارض, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا ایک بالشت اگر کسی نے حق مارا ہے 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. ناپ تول میں کمی کا مطلب وہی نہیں ہوتا ٹریڈیشنل ترازو آپ کا بالکل صحیح ہونا ہے. آپ کے کاروبار کے سارے اسٹینڈرڈ صحیح ہونے چاہیے. آپ کے کاروبار میں فراڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے کاروبار میں ٹرانسپیرنسی, ایمانداری ہونی چاہیے. آپ جب بھی بزنس کریں, کاروبار کریں, اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب ناپ کر سامان دو تو پورا دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور آپ کا ترازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے. ذالک خیر واحسن تاویلا. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی آج پیسہ کما لوں میں,
فراڈ کر کے 420 کر کے آج پراپرٹی بنا لوں. اللہ نے کہا وہ بہتر نہیں ہے, اس کا انجام بہتر نہیں ہے. انجام تو اسی کا بہتر ہے جو صحیح ہے, جو درست ہے, جو ترازو درست ہے, جو ناپ تول درست ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, کاروبار میں زوال کا دور آیا, قرضدار ان کے دروازوں پر آ کر کے مطالبہ کرنے لگے, انہوں نے منت کی, سماجت کی, اور بعد میں انہوں نے کیسے کیسے کر کے لوگوں کی آنا پائی چکتا کی, اور بعد میں پھر اللہ نے ان کو برکت دی. تو ایمانداری کا اپنا ایک صلہ ہوتا ہے میرے بھائی. اگر آپ اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنے لین دین میں صحیح ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں, درست ہیں, ذالک خیر و احسن. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا, اس کا انجام بہتر ہوگا. اس کے بعد ایک بڑی بنیادی بات کہی گئی, اور یہ سمجھو کہ آج کی یہ 17 باتوں میں سب سے اہم بات ہے یہ, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو. آج یہ سارے مسئلے کی جڑ یہی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے نہ صحابہ کرام کی عظمت کو پڑھا ہے, نہ سمجھا ہے, اور نہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے, آج وہ لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر کے اور کیمرے کے سامنے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. بھئی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا, تیری اوقات ہے تو صحابہ پر بھونک رہا ہے. تو فیصلہ کر رہا ہے کہ میں حضرت علی, حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا. وہاں بڑے بڑے صحابہ اس کو فتنہ سمجھ کر کے پیچھے ہٹے ہیں کہ نہیں صاحب یہ فتنہ ہے امت کے لیے, میں کسی لشکر میں شامل نہیں ہوں گا. اور تو 1400 سال بعد ڈیسائیڈ کر رہا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا. یہ سارا مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں پتہ ہے. انسان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے. انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کو کبھی نہیں کہنا چاہیے میں جانتا ہوں. انسان نے جو بات نہیں سنی ہے کبھی نہیں کہنا چاہیے میں نے سنا ہے. اور انسان جس چیز کو کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی کہنا نہیں چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے. یہ 3 چیزوں کی حفاظت کر لو, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. ان السمع والبصر والفؤاد. آپ کے کان کا, آپ کی آنکھ کا اور آپ کے دل اور دماغ کا حساب ہوگا. کیا جانا آپ نے, کیا سنا آپ نے, اور کیا دیکھا آپ نے. رات میں موبائل آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, آپ آزاد ہیں, بند کمرہ ہے, تنہائی ہے, قرآن کی یہ آیت یاد کریں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کے کان کا حساب ہوگا, کیا سن رہے ہیں آپ. آپ کی آنکھوں کا حساب ہوگا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ. آپ کے دل اور دماغ میں آپ نے کن چیزوں کا علم حاصل کیا, آپ نے کس چیز کو جانا اور کس چیز کو دل میں اتارا, اس کا بھی حساب ہوگا. تو جس چیز کی نالج نہ ہو میرے بھائی, نالج آپ کو اگر علم دین کا کوئی مسئلہ ہے علماء سے کانٹیکٹ کریں. میں تو کبھی کبھی بڑے عجیب و غریب صورتحال دیکھتا ہوں کہ علماء بیٹھے ہیں اور انہی کے بیچ میں ایک آدمی ایسا ہے جو تقریروں میں بہت جاتا ہے اور اس کو تقریریں سنتے سنتے کافی معلومات ہو گئی ہے. اب کوئی ایک عام آدمی آ کر کے عالم سے سوال کر رہا ہے. عالم بیچارہ ابھی سوچ رہا ہے کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہونا چاہیے, تب سے وہ جاہل کہتا ہے ہاں بھائی حلال ہے, ہاں بھائی حرام ہے. اچھا بھائی تو یہ مدرسے بند کر دینے چاہیے. یہ 10 سال بلا وجہ محنت ہو رہی ہے, اتنی مہنگی مہنگی تنخواہیں دے کر کے یہ ہمارے علماء بیچارے بخاری اور مسلم پڑھائے حدیث کی کتابیں پر سب بند ہو جانا چاہیے. 2-4 تقریریں سن لے اور ہر آدمی طے کر لے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بھائی صاحب کیپ یور لمٹس. ہر انسان اپنی حد میں رہے. دنیا میں ہم ایسا تو نہیں کرتے نا کہ ہم بنیا کی دکان پہ جا کے اپنے بچے کے بخار کی دوا لیں. بھائی وہاں تو ہم بڑی احتیاط کر دیں گے, وہ ڈاکٹر کا کام ہے, بنیا یہاں پہ کام نہیں آئے گا. تو علم دین کے معاملے میں ہم ابھی ایک صاحب کے اسٹیٹس پہ میں نے دیکھا ایک ایسے عالم کی تقریر وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگائے تھے جو کہ رافضی تھے. میں کھلا بول رہا ہوں, رافضی تھے, شیعہ تھے. اور ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے شیعوں کے عقیدے کیا ہے. شیعہ عالم کی تقریر کو وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے تھے, اور جو صاحب لگائے ہوئے تھے ان کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ صحیح عقیدے کے ہیں. تو میں نے ان کو کمنٹ کیا, میں نے ان کو میسج بھیجا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ اسٹیٹس آپ نے جو لگایا ہے یہ شیعہ عالم ہے اور یہ مناسب نہیں ہے, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی, آپ اتنے تنگ نظر ہیں, بات تو صحیح کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بہت دنیا کے کسی بہت بڑے احمق اور بے وقوف نے یہ اصول بنایا تھا کہ اگر بات صحیح کی جا رہی ہے تو کہنے والا چاہے جس عقیدے کا بھی ہو, جس منہج کا بھی ہو, ہم اسے اپنا استاد بنا لیں. بھئی اسٹیٹس لگانے کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے نا کہ ہم اسے پرمانت کر رہے ہیں, اسے سرٹیفائڈ کر رہے ہیں, ہم اس کے علم پر بھروسہ کر رہے ہیں.
بھائی بعض باتیں تو صحیح شیطان کی بھی ہیں. شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم شیطان کو اپنا استاد بنا لیں. شیطان تو تب بھی رجیم تھا, آج بھی رجیم ہے. آج بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھتے ہیں. ہم ایسا تو نہیں کہتے یار شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی, اس کا مطلب کہ شیطان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. کسی سے علم لینا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے میرے بھائی. ہمارے دین میں سند کا جو نظام ہے کیوں ہے بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے فرمایا, ایسا کیوں نہیں ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ میرے استاد نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا میرے استاد نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا میرے استاد نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے. یہ جو سند ہے نا, یہ چین سسٹم کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہر آدمی بیچ میں نہ گھس جائے. اگر کوئی گڑبڑ گھسے تو فوراً واضح ہو جائے کہ یہ گڑبڑ آدمی ہے. کیوں محدثین کے یہاں عقیدہ اور منہج دیکھا جاتا تھا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. اگر آپ کو کسی عالم کی تقریر اچھی لگ رہی ہے, کسی اسکالر کی گفتگو اچھی لگ رہی ہے, اور تو یوٹیوب تو بہت ہوشیار ہے بھائی. آپ نے کسی ایک آدمی کو سننا شروع کیا تو یوٹیوب تو اس کی لائن لگا دے گا آپ کو. مگر آپ پہلے پتہ کیجئے کہ یہ جو بات میں نے اس کی سنی مجھے اچھی لگی, مگر یہ آدمی ہے کس عقیدے کا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ایک اچھی بات کی وجہ سے آپ نے اس کو لائک کرنا شروع کیا, اس کی ایک اچھی بات تو تھی مگر 9 اتنی خطرناک باتیں تھی کہ وہ آپ کو سیدھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے. مستند علماء سے, قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء سے, جن کے علم پر مہر لگی ہے اور جنہوں نے مطلب مستند اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے اور جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں ان کا علم صحیح ہے اور یہ مستند علماء ہیں, ان سے علم حاصل کیجئے. ورنہ آج سوشل میڈیا اور یوٹیوب بہت وسیع دنیا ہے میرے بھائی, اور دین کے نام پر اتنے سارے علم غلم لوگ موجود ہیں کہ الامان والحفیظ. تو اللہ نے فرمایا کہ کان کا, آنکھ کا اور دل کا حساب ہوگا. اس کے بعد آخری نصیحت, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو. زمین تو عقیدہ سب سے اہم چیز ہے, توحید سب سے اہم چیز ہے. اللہ نے 17 باتوں میں پہلی اور آخری یہ دونوں باتیں عقیدے سے ریلیٹڈ رکھی. وہاں پر بھی توحید کا حکم دیا اور یہاں پر شرک سے بچنے کا حکم دیا. تو یہ جو 17 باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اتحاد ابناء سلفیہ کی طرف سے جو بھی اس طریقے کے پروگرام ہیں اور دعوتی کوششیں ہیں, اللہ ان کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی کوششوں میں اخلاص پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے والدین اگر باحیات ہیں تو ان کی قدر کرنے کی, اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.